الغیبۃ والبہتان والمعاصی کلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ سیدنا محمد۔ اے دلانو اپنے نور دے نال منور کرنے والے، اے دلاں تے خودی دے زنگ اتارنے والے، اے دلانو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والے، ایک نظر کرم دی فرما، ساڈے ستے دلاں نو بیدار کر دے، ساڈے موئے دلاں نو زندہ کر دے۔ یا اللہ ساڈے دلاں دی آنکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھویں مجلس وقت صبح، یوم جمعہ 7 ذی-القعدہ 545 ہجری، مدرسہ معمورہ بغداد شریف۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ، اے منافق، اللہ جل جلالہ زمین کو تجھ سے پاک کرے۔ کیا تجھ کو تیرا نفاق کافی نہ ہوا کہ علماء، صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے ان کے گوشت کھانے لگا؟ اور تجھ جیسے تیرے منافق بھائی ان قریب کیڑے تمہاری زبانوں اور گوشت کو کھا لیں گے اور تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور زمین تم کو بیچ کر پیس ڈالے گی اور الٹ پلٹ کر دے گی۔ جو شخص اللہ جل جلالہ اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ حسن ظن نہ رکھے اور ان کے سامنے تواضع نہ کرے، اس کو فلاح نہ ہوگی۔ تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ سرداران و امراء ہیں؟ تواضع سے مراد یہ کوئی کھانا پینا نہیں ہے یا خدمت نہیں ہے، تواضع سے مراد ہے دلی عقیدت اور اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا، ان کو بلند سمجھنا اور اپنے آپ کو ان سے کم سمجھنا۔ تواضع سے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے جو اللہ کے سامنے جھکا اللہ نے اس کو بلند کیا۔ ہمارے یہاں تو تواضع سے مراد ہے نا، کوئی آ گیا تو کچھ کھانا پینا، کوئی چائے کا سامان، کوئی پانی پیش کیا، تواضع سے مراد جھکنا، جھکنے سے مراد ہے اپنے آپ کو کم سمجھنا اور ان کو بلند سمجھنا۔ اور جب اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم کم تر سمجھتے ہیں، اور بلند کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور جب یہ سمجھ کر ہم جھکتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو قدموں میں گر جائے اور جس کے سامنے گر رہے ہیں وہ بھی معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ اٹھا کر سینے سے لگا لے گا، اگر نہیں تو کہے گا پھر بات کریں گے، ایسے معاملات نہ کرو۔ لیکن جو جھکتا رہے، قدموں میں گرتا رہے، بالآخر معاملات بہتر ہو جائے گا اور اٹھا کر اس کو سینے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جو مسلسل جھکتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کر بلند کر دیا کرتا ہے۔ تو ایسی بلندی عطا، یہ منافقین کے متعلق فرما رہے ہیں کہ تو بس ان قریب تو آئے گا نا، تو
کیڑے تجھ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، تیرے جوڑ بند جدا ہو جائیں گے، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، فلاں قبر اتنے سال بعد کھولی، 100 سال 200 سال بعد 300 سال بعد قبر کھولی، کفن اسی طرح سفید اور چہرہ مسکراتا ہوا اسی طرح۔ 300 سال گزر چکے ہیں، 200 سال گزر چکے ہیں، وہ کیا چیز تھی؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھکا اللہ نے اس کو بلند، اور پھر بلندی دکھائی، قبر کو کھولا گیا۔ قبر ویسے ہی کھل گئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں ڈالا، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کیا، جب وہ قریب گئے دیکھا تو ہر ایک کی زبان سے سبحان اللہ نکلا کہ یہ وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکا تھا اور اللہ نے اس کو بلند کیا۔ تو تواضع سے مراد اپنے آپ کو پیش کرنا، میں بھی خادموں میں سے ہوں، غلاموں میں سے ہوں، اور میں آپ بلند ہے اور میں جھکا ہوا۔ تو ان کے سامنے تواضع کیوں نہیں کرتا، حالانکہ وہ سرداران و امراء ہیں؟ ان کے مقابلہ میں تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ اللہ حق تعالیٰ نے باندھنا اور کھولنا، یعنی ملکی انتظام ان کے حوالے کیا ہے۔ ان کی بدولت آسمان بارش برساتا اور زمین روئیدگی لاتی ہے۔ ساری مخلوق ان کی رعایا ہے، ان میں ہر شخص پہاڑ کی طرح ہے کہ اس کو آفات و مصائب کی آندیاں نہ ہلا سکتی ہیں، نہ جنبش دے سکتی ہیں۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے اور نبی، پھر وہ آپ کے پاس وہ خرقہ بھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہنا تھا، جنت سے آیا تھا، وہ کرتا، وہ پہن کے آپ آگ میں گئے تھے۔ وہ کرتا چلتے وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے آپ کو پہنایا تھا، اور وہ کرتا ساتھ چلتا گیا۔ کنویں میں بھی گرے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، قید بھی کیے گئے، اللہ کی رضا ادھر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب مخلوق خدا نے آپ کو اظہار ثانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قحط نازل فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ انہی کے طفیل اللہ تعالیٰ رودگی لاتا ہے۔ یہ فصلیں، یہ پھل، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کے بندوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، انتظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ 7 سال کیسا قحط پڑا، ایک دانہ کھانے کو نہیں، یعنی پہلے سارا مال ختم کیا، گندم خریدی، پھر اپنے بچے گروی اور غلام بنائے، وہ بھی ختم ہو، پھر اپنے آپ کو غلام بنا کے وہ گندم لی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے کا پورا مصر حضور کا غلام ہو گیا۔ یعنی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو آزاد ہو، سب حکومت وقت کے غلام تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ پیچھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو اذیت دی، ان پر تہمت لگائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اذیت میں مبتلا کیا، پھر انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی بھی فرمائی۔ تو اصل حقیقت ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے زبان نہ کھولنا، ان کو ایذائیں مت دینا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ ساری مخلوق ان کی رعایا ہے، ان میں ہر شخص پہاڑ کی طرح ہے، اس کو آفات و مصائب کی آندیاں نہ ہلا سکتی ہیں، نہ جنبش دے سکتی ہیں۔ وہ اپنی توحید کے مقام سے ہلتے نہیں، اور نہ اپنے نفسوں اور دوسروں کے لیے رضائے مولا کی طلب سے ہٹتے ہیں۔ اللہ کی جناب میں توبہ و معذرت کرو، اللہ، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو جو تمہارے اور اس کے درمیان لوگوں کی نظر سے مخفی ہے۔ اللہ، حدیث شریف بھی ہے نا کہ جو شخص، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ کو اپنا رب مان کر اور یہ سمجھ کر کہ میں ہی بخشنے والا ہوں اور میں ہی تیرا رب ہوں،
بخشش طلب کرتا ہے کہ مغفرت فرمانے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بخش دیا، کیونکہ اس نے جانا کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اور اس نے مجھ کو اپنا رب مانا، اور اس ماننے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ سوائے میرے کوئی بخشنے والا، میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جناب میں توبہ و معذرت کرو، لیکن کیا سمجھ کے کہ مالک حقیقی تو ہی ہے۔ یہ جتنے غیر ہیں نا، یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یا نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، نہیں، مالک واحد و لا شریک تیری ذات ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، دینے والا بھی تو، مارنے والا بھی تو، زندہ کرنے والا بھی تو، اور آخرت کے سارے معاملات بھی تیرے ہی سپرد ہیں، اور میں بھی اب تیرے سپرد ہوں۔ غلطی کر بیٹھا، لیکن تو میرا رب ہے نا، تو میرا رب ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آجڑی تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، یا اللہ تو میرا رب ہے، کبھی تو مجھے مل، میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، تیرے پاؤں پہ بھی تیل لگاؤں، تیرے سر سے جوئیں نکالوں، اپنی محبت میں لگا ہوا ہے۔ آپ فرمائے وہی اللہ کے بندے کیا کر رہے تو؟ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ جسم و جسمانی ڈر گیا، فوراً وہی آئی کہ موسیٰ مجھے ایک بندے کے ساتھ میرا معاملہ چل رہا تھا، تو نے اس کو مجھ سے جدا کر دیا، میری اس کی بات چل رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اے میرے رب، تو کبھی ملے تو میں تیری خدمت کروں۔ اللہ، تو پھر رب مان کر توبہ کب کرنی ہے؟ رب مان کر کہ تو ہی پیدا کرنے والا اور تو ہی بخشنے والا، اور ساری مہربانیاں تیرے ہی ہاتھ میں۔ جب یہ سارا سمجھ کے جب ادھر پیش ہوتا ہے تو ادھر پھر بھی دونوں ہاتھ کھول کے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اللہ، لے آپ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو لے آ، پہاڑوں کے برابر بھی ہے تو لے آ، جب مان جو تو لیا کہ میں نے ہی کرنا ہے اور میں ہی تیرا رب ہوں، تو آ جا پھر۔ یہی بات ہے۔ اللہ کی جناب میں توبہ و معذرت کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور جو تمہارے اور اس کے درمیان لوگوں کی نظر سے مخفی ہیں، اور اس کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تمہارے سامنے کیا ہے؟ اگر تم واقف ہوتے کہ سامنے موت اور شہنشاہی دربار کی پیشی ہے، تو جس حالت پر اب ہو اس کے خلاف حالت پر ہوتے۔ حق تعالیٰ کے سامنے بادب رہو، جیسا کہ تمہارے اسلاف بادب رہتے تھے۔ اللہ، تم ان کے مقابلہ میں ہجڑے اور عورتیں ہو۔ اللہ، تمہاری شجاعت انہی باتوں میں ہے جن کا تمہارے نفس، تمہاری خواہشیں، تمہاری طبیعتیں تم کو حکم دے۔ دینی شجاعت حقوق خدا ادا کرنے میں ہوا کرتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، مرد وہ ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری شجاعت ان باتوں میں ہے جن کا تمہارے نفس، تمہاری خواہشیں اور تمہاری طبیعتیں تم کو حکم دے۔ دینی شجاعت حقوق خدا ادا کرنے میں ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا توانا شخص ہے جی، جوان آدمی ہے، اور مانتے ہیں یہ جوانی کسی کام کی نہیں۔ اصل جوان، اصل توانا، اصل مرد کون ہے؟ جن کو خرید و فروخت لگا ہوا ہے دنیا میں، لیکن یاد خدا سے غافل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے نا فرعون کے دربار میں، اللہ نے فرمایا بے فکر ہو کے جاؤ، ولا تانیہ فی ذکر، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے ذکر نہ بلانا، ساری توجہ میری طرف رکھنا،
اب میں جانوں اور فرعون جانے، وہی بات ہوئی، اس کے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی، فرعون باسمان کے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی، رنگ اس کا پیلا پڑا ہوا ہے، حضور کے سامنے بول ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا بات تھی؟ وَلَا تَانِيَ فِي ذِكْرِ، میرے ذکر کو نہ بلانا، جاؤ بے فکر ہو کے جاؤ، میں بھیج رہا ہوں، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، راستے کھلتے چلے جائیں گے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تمہاری شجاعت انہی باتوں میں ہے جن کا تمہارے نفس تمہاری خواہشیں اور تمہاری طبیعتیں تم کو حکم دے۔ دینی شجاعت، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، دینی شجاعت حقوق خدا ادا کرنے میں ہوا کرتی ہے۔ حکماء اور علماء کے کلام کو حقیر مت سمجھو کہ ان کا کلام دوا ہے، ان کے کلمات وحی الہی کا ثمرہ ہے۔ اللہ کے بندے جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ سودا کے آواز لگانے والے ہیں، سودا ان کا نہیں ہے، سودا مالکیوں کا ہے، لیکن یہ آواز لگا کے بیچنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات کو حقیر نہ سمجھو، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، یہ انہی کا جو ہے۔ تمہارے اندر صورت نبی موجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کا اتباع کرو، لہذا جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرما برداروں کا اتباع کیا تو گویا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور جب ان کو دیکھا گیا تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیا۔ اکثر لوگ تشریف لاتے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عرض کرتے، لیکن حضرت صاحب وہ آپ کی شکل تھی۔ ایسا فرماتے کہ پہلی زیارت اپنے پیر کی شکل میں ہوا کرتی ہے، کہ بعد میں اپنے ایمان کی جتنی کیفیت ہے، مضبوطی ہے، ویسا چہرہ نظر آتا ہے۔ جس کا جتنا حسین ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، اتنے خوبصورت چہرہ حضور کا وہ دیکھے گا۔ اگر کسی نے عام شکل میں دیکھا تو وہ حضور کا وہ چہرہ نہیں، اس کا وہ اصل میں ایمان ہے۔ جتنا جتنا ایمان قوی ہے اتنا اتنا چہرہ حسین نظر آئے گا۔ حضور بھی فرما رہے ہیں کہ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرما برداروں کا اتباع کیا تو گویا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور جب ان کو دیکھا تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ لیا۔ میں نے بھی زیارت کی تو حضرت صاحب سے میں عرض کیا، میں کہ آج زیارت تو بھی چہرہ آپ کا تھا، مسکرا پڑے۔ فرما رہے کہ پہلی زیارت اپنے پیر کی شکل میں، اب تمہیں دوبارہ بھی وہ اپنا چہرہ دکھائیں گے، زیارت کروائیں گے، الحمدللہ۔ پرہیزگار علماء کی صحبت اختیار کرو کہ ان کی صحبت تمہارے لیے موجب برکت ہے، اور ان علماء کی صحبت مت اختیار کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ ذکر الانبیاء عبادہ، نبیوں کا ذکر عبادت ہے۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت کس سے نازل ہو رہی ہے؟ صرف ان کا تذکرہ کرنے سے۔ اگر کسی کی باتیں کرنے سے رحمت مل رہی ہے تو پاس بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ اب غور کریں نا جی، کہ صرف ان کی بات ہی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور نبیوں کا صرف تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت میں شمار کر لیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ پرہیزگار علماء کی صحبت اختیار کرو کہ ان کی صحبت تمہارے لیے موجب برکت، اور ان علماء کی صحبت مت اختیار کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، کہ ان کی صحبت موجب نحوست ہے۔
جب تو اس شخص کی صحبت اختیار کرے گا جو تجھ سے تقوی اور علم میں بڑا ہے تو یہ صحبت تیرے لیے موجب برکت ہوگی، اور جب ایسے کی صحبت اختیار کرے گا جو تجھ سے عمر میں بڑا ہے مگر نہ اس کے پاس تقوی ہے نہ علم، تو یہ صحبت تیرے لیے نحوست ہوگی۔ عمل کر اللہ کے واسطے اور نہ عمل کر غیر اللہ کے واسطے، گناہوں کو اسی کے لیے چھوڑ اور غیر اللہ کے لیے نہ چھوڑ، کہ غیر اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرنا کفر ہے اللہ، اور غیر اللہ کے لیے کسی گناہ کا چھوڑنا ریا ہے۔ جو اسے نہ جانے اور اس کے خلاف عمل کرے تو وہ مبتلا ہوس ہے کہ ان قریب موت آئے گی اور اس کی ہوس کو کاٹ ڈالے گی۔ تجھ پر افسوس، اپنے دل سے پروردگار کے ساتھ علاقہ جوڑ اور غیر اللہ سے توڑ، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ علاقہ جوڑو جو تمہارے اور پروردگار کے درمیان ہے کہ سعادت پاؤ گے، یعنی اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ صاف رکھو کہ سعید بن جاؤ گے، کیونکہ وہ صالحین کے قلوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ عزیز من، اگر تو غنی اور فقیر کے آنے کے وقت دونوں میں کچھ فرق پائے تو ہرگز تجھے فلاح نہ ہوگی۔ صابر فقراء کی عزت کر اور ان سے اور ان کی ملاقات اور ان کی صحبت سے برکت حاصل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صابر فقراء قیامت کے دن رحمان کے ہم نشین ہوں گے، یعنی آج وہ اس کے ہم نشین ہیں اپنے قلوب سے، اور کل کو ہم نشین ہوں گے اپنے اجسام سے۔ یہی ہے جن کے قلوب دنیا سے بے رغبت ہوئے اور زینت دنیا سے منہ پھیرا، اور اپنے فقر کو تونگری پر ترجیح دے کر اس پر صابر رہے۔ جب یہ حالت ان کی پوری ہو گئی تو آخرت ان کے پاس پیام نکاح بھیجا اور اپنا نفس ان پر پیش کیا، لہذا ان کو آخرت سے وصل ہوا، اور جب وہ ان کو حاصل ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی تو غیر خدا ہے، لہذا آخرت سے عقد کو فسخ کر لیا اور اپنے قلوب کی پشت اس کی طرف سے پھیر لی، اور اللہ سے شرما کر غیر اللہ کے پاس کیوں ٹھہرے اور فانی سے انس و سکون کیوں پایا، وہاں سے بھاگے۔ اعمال و حسنات اور جو کچھ طاعتیں کی تھی سب آخرت کے والا کی، اور طلب مولا میں اپنے صدق کے پروں سے اللہ کی طرف اڑے۔ آخرت کے پاس پنجرہ چھوڑا اور اپنے وجود کے پنجروں سے نکل کر اپنے موجد کی طرف پرواز کی، رفیق اعلیٰ کو طلب کیا، اول و آخر اور ظاہر و باطن ذات کو تلاش کیا، اس کے برج قرب تک پہنچے، اور ان لوگوں میں سے بن کے جن کے حق میں حق تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ ہماری سرکار میں منتخب اور برگزیدہ ہیں، کہ ان کے قلوب بھی ہمارے ہی پاس ہیں، ان کی ہمتیں بھی ہمارے پاس، اور ان کے اندرون بھی ہمارے پاس، اور ان کی عقلیں بھی دنیا و آخرت میں ہمارے پاس ہیں۔ اہل اللہ کی جب یہ حالت پوری ہو جاتی ہے تو ان کے پاس نہ دنیا آتی ہے نہ آخرت، اور آسمان اور زمین اور ان کے اندر کی چیزیں ان کے قلوب اور باطن کے اعتبار سے سب لپٹ جاتے اور گویا معدوم ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان کو اپنے غیر سے فنا کرتا اور اپنے ساتھ موجود فرماتا ہے، کہ اگر دنیا میں ان کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے تو ان کو مقصوم پورا کرنے کے لیے ان کی آدمیت اور بشریت کی طرف فرما دیتا ہے، تاکہ علم اور قضاء و قدر میں تغیر نہ آئے۔ پس وہ اپنا مقصوم لیتے ہیں، اللہ کے علم اور قضاء و قدر اور حسن ادب ملحوظ رکھتے
اور جو کچھ ان کو عطا کیا جاتا ہے اس کو زود اور ترک کے قدم پر کھڑے ہو کر لیتے ہیں، نہ کہ نفس و ہوا اور ارادہ سے۔ اور حکم شریعت بہرحال ان کے نزدیک محفوظ رہتا ہے۔ دنیا کے متعلق مخلوق سے بخل نہیں کرتے، اور اگر ان کو قدرت ہو تو ساری مخلوقات کو حق تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔ مخلوقات و محدثات میں سے کسی چیز کی ان کے قلوب میں ذرہ برابر وقت نہیں رہتی۔ تو جب تک دنیا کے ساتھ رہے گا تو آخرت کے ساتھ تجھ کو اتصال نہ ہوگا، اور جب تک آخرت کے ساتھ رہے گا تو مولا کے ساتھ اتصال نہ ہوگا۔ عامل بن، جان بوجھ کر جاہل مت بن۔ تو ان میں سے جن کو اللہ نے علم دے کر گمراہ بنا دیا۔ من جملہ تعلقات خداوندی کے یہ بھی ہے کہ تو اپنے کسی قدر مال سے فقیروں کی دستگیری کرے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ صدقہ غنی و کریم خدا کے ساتھ معاملہ ہے؟ اور غنی و کریم کے ساتھ معاملہ کرنے والا کیا کبھی خسارہ اٹھاتا ہے؟ تو اللہ واسطے ایک ذرہ خرچ کرے گا تو وہ تجھ کو پہاڑ عطا فرمائے گا۔ اللہ، تو ایک قطرہ خرچ کرے گا تو وہ تجھ کو دنیا و آخرت میں سمندر عطا فرمائے گا۔ تیرا اجر اور تیرا ثواب تجھ کو پورا دے گا۔ صاحبو، جب تم حق تعالیٰ سے معاملہ کرو گے تو تمہاری کھیتیاں پھلیں گی، اللہ اللہ، اور تمہاری نہریں بہیں گی، اور تمہارے درختوں پر پتے اور شاخیں اور پھل آئیں گے۔ جب نیک کام کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو، اور اللہ کے دین کی مدد کرو اور اس کی راہ میں دعوت کرو، صدیق وہی ہے جو خدا سے سچی دوستی کرے نیکوکاری میں، کہ اس کی دوستی خلوت و جلوت اور رنج و راحت اور تنگ حالی و بدحالی ہر حال میں قائم رہے۔ اپنی آیتیں حق تعالیٰ سے مانگو، نہ کہ اس کی مخلوق سے، اور اگر مخلوق سے مانگے بغیر چارہ نہ ہو تو اول اپنے قلوب سے حق تعالیٰ کے پاس جاؤ کہ وہ تم کو کسی خاص جہت سے مانگنے کا الہام فرمائے گا۔ پھر اگر تم کو وہاں سے ملا یا نہ ملا تو دونوں امر خدا ہی کی طرف سے ہوں گے، نہ کہ مخلوق کی طرف سے۔ اہل اللہ نے روزی کا فکر اپنے دلوں سے نکال ڈالا۔ انہوں نے جان لیا کہ روزی اوقات معینہ پر ملنے کے لیے مقدر ہو چکی ہے، لہذا اس کی تلاش کو چھوڑ اور اپنا بادشاہ کے آستانہ پر جا پڑے۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و قرب اور علم کی بدولت ہر شے سے بے نیاز بن گئے۔ جب یہ ان کے لیے پورا ہو گیا تو وہ قبلہ مخلوقات بن گئے اور اپنے بادشاہ کے دربار میں مخلوق کو داخل کرنے کے لیے خطیب قرار پائے کہ ان کو اپنے دل کے ہاتھوں سے پکڑ کر اس تک پہنچاتے، اور ان کے لیے مقبولیت و خوشنودی کے خلطوں کا حق تعالیٰ سے باصرار سوال کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے بندے جن کی عبودیت متحقق ہو چکی ہے، حق تعالیٰ سے نہ دنیا مانگتے ہیں نہ آخرت، بلکہ اس سے صرف اسی کو مانگتے ہیں کہ بس تو حاصل ہو جا۔ اے میرے اللہ، ساری مخلوق کو اپنے دروازہ کا راستہ دکھلا دے۔ میرا سوال تو ہمیشہ یہی ہے، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ عام دعا ہے جس پر مجھے ثواب ملے گا۔ آگے اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے کرے۔ جب قلب درست ہو جاتا ہے تو مخلوق پر شفقت و رحم سے پر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک کام بکثرت کرے، اور سارے گناہوں کو تو صدیق ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، صدیق کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو چھوڑتا، پھر اپنے تقوی کو دقیق بناتا ہے کہ خواہشات کو ترک کرتا، اور پھر اس مباح کو بھی جو عام مخلوق سے مشترک ہے چھوڑتا، اور حلال خالص کی تلاش کرتا ہے۔
صدیق ہمیشہ اپنی رات کا اور دن کا بڑا حصہ اپنے رب کی عبادت میں گزارتا اور مخلوق کی عادتوں یعنی پابندی اسباب کا خلاف کرتا ہے، لہذا ضرور ہے کہ اس کے لیے من جانب اللہ عادت کا خلاف کیا جائے اور اس کو رزق دیا جائے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ جائے۔ کل ایک دوست آئے میرے پاس تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں میں ایک دکان پر کھڑا تو ایک عورت آئی، کچھ سودا اس نے لیا، جب دکاندار نے پیسے مانگے تو کہنے لگے ابھی نہیں ہے پھر دے دوں گی۔ اس نے کہا سودا ادھر ہی رکھ دے۔ حسرت سے اس نے دیکھا اور واپس چلی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کہنے لگے کہ اس کا خاوند سعودی عرب میں تھا اور بڑے خوشحال گھرانہ تھا، 2 بیٹی ہیں اس کی 5-7 سال کی، تو خامد ادھر فوت ہو گیا، اب فاقے آ گئے ہیں اور میں بھی دکاندار ہوں، کتنا دوں اس کو۔ اس نے کہا کتنا سودا بنا، کچھ بتایا اس نے؟ کہتا مجھے دو، یہ لو پیسے اور مجھے دو۔ پیچھے پیچھے گیا، گھر دیکھ آیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا کہ میں تیرے خامد کا دوست ہوں، کسی زمانے میں میں نے ادھار لیا تھا تو پیسے تو نہیں دے سکتا، یہ تھوڑا تھوڑا سودا کر کے میں تجھے پیسے لوٹا سکتا ہوں۔ اور خوش ہوئی، اس نے سودا رکھا اور دعائیں بھی دی۔ کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا تو دکاندار نے کہا کہ تو خود ملازم ہے دکان پہ کسی، اپنا گزارا کر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے راہ نہیں گیا۔ کہتا جب میں اپنی دکان پر پہنچا مالک کے پاس تو 3-4 دن گزرے تو وہ تھوک کی دکان تھی، بوریوں کے ساتھ بیچا کرتے تھے، تو وہ منشی تھا وہاں پہ۔ تو مالک نے کہا کہ تو ایسا کر کہ تیرا کام 3-4 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، اور میرے پاس ایسے گاہک بھی آ رہے ہیں جو 5-10 کلو مانگتے ہیں، لیکن میں تو نہیں دے سکتا، تو میں تو بوریوں کے حساب سے بیچتا ہوں، میرا تھوڑا فارغ پڑا یہاں بیٹھ جا، میرا کام ختم 3-4 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، باقی کام تو کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، اسی اندر سے ہی سودا اس نے دیا، شام کو جتنا بیچا پیسے اس کو دے دیے بوریوں کے حساب سے۔ چند دن گزرے تو کہتا ہے کہ میرے پاس وافر پیسے آ گئے۔ اگلے مہینے میں پھر گیا، میں نے کہا ابھی وہ قرضہ ختم نہیں ہوا، یہ اور سودا لے لے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سلسلے کو بڑھاتا چلا گیا اور آج میرے کئی اپنے سٹور ہیں۔ مالک و کریم کے ساتھ معاملہ جب انسان کیا کرتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے کہ سمندروں کے برابر تو ذرہ دے گا اور تجھے سمندر لوٹائے گا۔ اور سبب بھی کیسا بنایا؟ یہ دلوں کا حال یہ ہے کہ دل اللہ کے قبضہ میں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں نا کہ دل، یہ جسم، یہ روح، یہ اللہ والوں کی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب اس نے اس کی مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اللہ نے اس نے مالک کو مسخر کر دیا کہ تیرے پاس یہ جگہ پڑی، دے اس کو۔ اب اس نے کوئی احسان، یعنی وہ احسان مند نہیں ہوا، ملازم ہے، اور ملازم سے کہا کہ بیٹھ جائے یہاں پہ 5-5 10-10 کلو کے لفافے بناؤ اور بیچتا چلا جائے۔ اللہ نے مسخر کیا، اور مسخر کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھ کو پھر اس میں مزہ آیا، پھر اس سلسلے کو میں بڑھا دیا، میں ادھر بڑھاتا گیا اور ادھر اللہ اور بڑھاتا گیا۔ انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے مطابق، انا معاہو، اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور یہ چیز کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو کر رہا معاملہ اللہ سے، تیرا خیال ہے کہ یہ اب کرتا ہوں پتہ نہیں کچھ ملے یا نہ ملے، پھر یہی ہوگا، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، تو کیا میں دے رہا ہوں؟ سب سے پہلے مجھے رضائے ربی چاہیے، اس کا قرب مجھے چاہیے، اس کی طلب ہے، یہ کام میں کر رہا ہوں اس کی رضا کے لیے، اللہ کرے اس کی رضا مل جائے، اللہ کرے مجھے اس کا قرب مل جائے۔ وہ کہتا ہے خالی قرب نہیں دوں گا، اب دنیا میں بھی رجا کے رکھوں گا۔
یہ تو تیری طلب تھی نا، یہ میں اپنے پاس سے تجھ کو دے رہا ہوں۔ پھر وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، ادھر مالک بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کن کا بڑھاتا ہے؟ جن کا عقیدہ اس مالک پر، اور آخر میں بھی جب وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ ایک ہی طرف ہوتی ہے، یہ میرا کچھ نہیں ہے، کل من عند اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ یہ عقیدہ جب بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ مالک بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق۔ اللہ، بس معاملہ کیا ہے؟ پہلا قدم اٹھانا ہے۔ جس نے پہلا قدم اٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ، اب سائل آتا ہے نا، فوراً آپ کے دل میں خیال آتا ہے اس کو کچھ دینا چاہیے۔ اگر آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، دے دیا تو دے دیا، ورنہ آپ روک دیں گے، چلے رہنے دے پھر دے دوں گا۔ وہ پہلا خیال مالک کی طرف سے آتا ہے، اور دوسرا اپنا خیال ہے۔ اس طرح سے مالک کے خیال کو ترجیح دینی ہے اور اپنے خیال کو نہیں۔ جس نے ہاتھ بڑھا دیا، جیب میں ڈال لیا، نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ غور کریں کہ جب کوئی سائل آئے اور پہلی صدا پر اس کی آپ نے ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک اطمینان ڈالے گا، اور وہ اطمینان قبولیت کی نشانی ہے کہ تو نے میرے لیے پیش کیا اور میں نے قبول کر لیا، اس کے عوض میں نے تجھ کو سکون دیا، جا تیری قبولیت ہوگی۔ جس نماز میں، جس عمل میں سکون آ جائے تو سمجھ لو کہ میرے مالک نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان صرف یاد خدا میں ہے، اور جو یاد خدا میں سکون پا جائے اس کا مطلب ہے کہ رب نے اس یاد کو قبول کر لیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ دو چار ٹکرے ماری اور بھاگے، امام صاحب کے ساتھ دعا مانگی نہ مانگی، کلمہ شریف پڑھا نہ پڑھا، اگر مانگ بھی لی تو فوراً دو چار ٹکرے ماری اور نکلے بازار۔ اور جو سکون کے ساتھ بیٹھے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، بعد میں دعا بھی مانگی، کوئی ذکر اذکار بھی کیا، تھوڑی دیر اس کے سامنے التجا بھی کی، اس کا مطلب ہے کہ مالک نے مہربانی فرمائی ہے، وہ قبول کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی بھی یہ کیفیت ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں، ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا مسجد کے بغیر۔ گھر جاتے، کوئی ضروری کام کرنا ہوتا، وہ کام کیا، بازار میں کوئی ضروری کام کیا، فوراً مسجد میں، پھر گھر گئے، پھر مسجد میں، یعنی وہ ان کا لقب بڑھ گیا تھا کہ مسجد کا کبوتر۔ کبوتر بھی جاتا ہے نا، دانا چگا، پھر اپنے ٹھکانے پہ آ گیا، پھر دانا چگا، ٹھکانے پہ آ گیا، تو ان کا نام ہی پڑ گیا تھا مسجد کا کبوتر۔ تو اللہ کے بندے بھی پھر سکون باہر پاتے۔ ان کی خواجہ خواجگان ہمارے جد اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے غافلوں کے لیے ذکر کرنا دشوار ہے نا، ہمارے لیے ذکر کا چھوڑنا دشوار ہے۔ کبھی غافل ہو جائیں یا ذکر نہ کر سکیں، کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت وہ مچھلی کی طرح ہوتی ہے جو پانی کے باہر تڑپ رہی ہے۔ اور غافل کسی ذکر کی محفل میں بیٹھ جائے تو وہ گھڑی دیکھتا ہے، کبھی دائیں بائیں ہوتا ہے کہ یہ کب ختم ہو اور کب میری جان چھوٹے، جیسے وہ قید میں پڑا ہوا ہے اور کب قید خانے کا دروازہ کھلے اور میں بھاگوں۔ اور جو اطمینان ہے، سکون ہے، یہ اس کی یاد میں ہے۔ جب یہ آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے عطا کیے، کسی کو مالی خدمت کی، اور دینے کے بعد آپ کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، وہ خوشی آپ کی نہیں ہے، کیونکہ دل آپ کا نہیں ہے۔ وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ لہر، وہ ایک دوڑی نا، وہ لہر مالک کی طرف سے آتی کہ جا تیرا میں نے قبول کر لیا۔ اے دینے والے مطمئن ہو جا، جو تو نے دیا میں نے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضور کے ایک ایک عمل کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک حضور کے غلاموں سے بھی آپ راضی ہیں، ہم بھی حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، یا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ریا نفاق نمود ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ جو کچھ تھوڑا بہت چند ذرات جو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان میں خلوص عطا فرما، خالص تیرے لیے کریں۔ یا اللہ پاک قبولیت بھی بخش اور ہمارے دل سے ان بیماریوں کو نکال بھی دے۔ بار الہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بحرمت ذکر کر لو۔ اللہ